ایک بالکل اس کے معکوس سوال بھی موجود ہے. بعض اوقات کچھ جاننے والے کہتے ہیں کچھ جان لینا بھی، آگاہی بھی جو ہے وہ بعض اوقات بڑی موت کا سامان بن جاتی ہے. تو جس جگہ کہتے ہیں نا کہ اگنورنس از بلیسنگ، کہ بعض چیزوں کا نہ جاننا بھی بہتر ہوتا ہے. تو صوفیہ کی صف میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندے زیادہ جان لیتے ہیں یہ بھی بعض اوقات ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں مجھے آپ سے جاننا ہے. بہت شکریہ. ایک تو بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے علم ایک زیور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیور کے درجے سے اٹھا کر فرض کے درجے میں رکھ دیا. اللہ اور ہر مرد، اور پہلے خاص لوگ حاصل کرتے تھے لیکن اسلام نے مرد اور عورت دونوں پر فرض کیا. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے امام جو ہے وہ غلاموں سے تھے، موالی باقاعدہ. اللہ اکبر. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ جو آپ نے مولا کائنات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ علم کی زکوٰۃ جو ہے وہ جہالت کو برداشت کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسے عقل کی زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے، علم کی زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور کنڈکٹر سے الجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر علم نے آپ کو کچھ نہیں بگاڑا. بہت اچھی مثال ہے. آپ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے 32 داندوں میں زبان محفوظ رہتی، آپ بھی علم کے دائرے سے نکل کر بھی محفوظ رہے ہیں. علم نے کوئی اثرات نہیں چھوڑے. علم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے وقار، تمکنت، سکینت، اطمینان، جذباتیت ختم ہوتی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. میں ایک بات مولا کائنات کے حوالے سے اور عرض کروں. بسم اللہ. سبحان اللہ. ایک بزرگ کو آپ نے دیکھا تو آپ نے اسے فرمایا بھی علم حاصل کر لو، تو وہ آگے سے ہنس پڑے، کہنے لگے حضرت اب اس عمر میں علم حاصل کروں، مجھے حیا آتی ہے. اچھا. تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ تجھے جہالت سے حیا نہیں آتی. اللہ اکبر. سلام بر کوئی سرحد نہیں نا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک جو ہے وہ علم. اللہ اکبر. اچھا، دوسرا پہلو جو جاننا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ آزمائش بن جاتا ہے بعض اوقات. بہت زیادہ جاننا آزمائش بن جاتا ہے. درست ہے. آزمائش، اقبال نے کہا تھا خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل. کیا کہنے ہیں. اللہ یہ بھی مرحلے ہیں. اچھا، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہے محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اللہ دونوں چیزوں میں علم حد سے گزر جائے تو مسائل پیدا کرتا ہے. درست بات. اب جہاں تک ایک پہلو ہے روحانی حوالے سے، حضرت عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کائنات کا میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ. تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. لیکن میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار یہ مجھ سے واپس لے لے. تو یہ جاننا بھی آزمائش بن جاتا ہے. یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی پیش نظر رہے. ایک ہے علم، ایک ہے لا علمی، ایک ہے جہالت. بالکل ٹھیک. لا علمی یہ ہے کہ بندہ اعتراف کر لے مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا. اور جہالت یہ ہے کہ پتہ نہ بھی ہو اور پھر بھی اکھڑ پن ہو، مس بھی ہے وہ. اللہ اکبر. جہالت اسی لیے ابو جہل، وہ ابو الحکم تھا، دانائی کا سر جب چشمہ، تو ابو جہل کیوں کہا؟ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہا. تو چند لفظ پڑھ کر جو دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، عظمت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ بھی در حقیقت جہالت کے راستے پر ہوتے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. لا علمی آپ کو بچا سکتی ہے لیکن جہالت اور ہٹ دھرمی کبھی نہیں بچا سکتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.